بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ احباب گرامی، ہم نے تقریباً ماہ میلاد گزارا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ بہت سارے پیغامات ہمارے لیے چھوڑ کر گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہم نے اپنے اندر کیا تبدیلی پیدا کی؟ کیا ہم میلاد شریف سے پہلے بے نمازی تھے، اب نمازی بنے؟ کیا ہم میلاد شریف سے پہلے بے راہ روی کا شکار تھے، اب ہم نے سیدھا راستہ اختیار کیا؟ کیا ہم میلاد شریف سے پہلے سنتوں کو ترک کرنے والے تھے، اب ہم نے عہد کر لیا ہو کہ اب ہم کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوں گے؟ اگر تو یہ تبدیلی ہم میں سے کسی کے اندر آئی تو پھر یقیناً یہ میلاد شریف ہمارے لیے بہتری کا سبب بنا، ہمارے لیے نجات کا سبب بنا۔ کریم آقا علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہی تھا کہ بھولی بھٹکی قوم کو، لوگوں کو جو اللہ کے در سے دور ہو چکے ہیں، انہیں دوبارہ سے سیدھے راستے پر لگایا جائے۔ احباب گرامی قدر، لیکن شومی قسمت، ہم میلاد شریف پورا مناتے ہیں، الحمدللہ یہ بڑی سعادت ہے، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، محافل بھی منعقد کرتے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہماری ذات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں؟ اگر یہ جواب لیا جائے تو بہت کم طور پر لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جن کے چہرے پر پہلے سنت موجود نہیں تھی، انہوں نے سنت رکھ لی۔ جو پہلے ننگے سر تھے، اب انہوں نے سر پہ ٹوپی سجا لی۔ جو پہلے بے نمازی تھے، میلاد شریف کی برکتوں سے وہ نماز پڑھنے لگ پڑے۔ تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی اتباع اور پیروی ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ احباب گرامی قدر، قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ حکم مان لینا، اللہ کا حکم بھی مانا، اللہ کے رسول کا بھی حکم مانا، لیکن اتباع اللہ کی نہیں بلکہ کہا اتباع میرے محبوب کی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات کامل نمونہ ہے، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، ان کے جیسی عادات اپنانا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے شب و روز کیسے تھے، کریم آقا علیہ السلام کا سونا اور جاگنا کیسا تھا، حضور علیہ السلام دن کیسے گزارتے، رات کیسے گزارتے، آپ کے معمولات کیا تھے، اور انہی معمولات کو اپنانا۔ آپ جانتے ہیں عربی کا مشہور مقولہ ہے ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے
اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کا حکم بھی مانتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے بھی چلتا ہے۔ احباب گرامی قدر، اگر آج ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ لوگ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ان کا دعویٰ تو ہے محبت کا لیکن یہ خالص محب نہیں، ان کا دعویٰ تو ہے غلامی رسول کا اور انہیں ناز تو ہے لیکن یہ غلامی رسول میں صادق نہیں، ان کا دعویٰ تو ہے عاشق ہونے کا لیکن یہ اپنے عشق میں کمال درجے تک نہیں۔ احباب گرامی قدر، ہمارا عمل ہی ان باتوں کو جنم دیتا ہے۔ آئیے یہ عہد کریں کہ میں آج کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤں گا، کوشش کروں گا کہ کوئی نماز بغیر کسی وجہ کے مجھ سے قضا نہ ہو جائے۔ اور جب آپ یہ ارادہ کر لیں گے اور اس کے لیے کوشش شروع کر دیں گے تو پھر اللہ بھی کرم کرے گا۔ آپ کے لیے نیکی کے ارادے، یہ نیکی کا ارادہ آپ کے لیے مثبت ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ نیکی کی راہ کو مزید ہموار کر دے گا۔ احباب گرامی قدر، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ نیت تو کریں، یہاں پر اتنا ثواب تو کمائیں کہ آپ ارادہ کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے سچا اور پکا ارادہ کریں کہ میں آج کے بعد بغیر کسی وجہ کے کبھی بھی کوئی نماز ترک نہیں کروں گا۔ دیکھیے کریم آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا پہلا عمل مبارک سیرت کی کتابوں سے پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد، آپ کی ولادت باسعادت کے بعد پہلا کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کے آگے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ اتنا عظیم ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر یہ ہم سجدے کی عادت اپنا لیں، اللہ کے در پہ جھکنا شروع کر دیں تو پھر در در پر جھکنے سے بچ جائیں گے۔ یہ نماز کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں یہی درس دیا۔ حضور علیہ السلام کو نماز سے کتنی محبت تھی۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، آپ بار بار حدیثیں سنتے ہیں۔ ہماری تنظیم نے پوسٹر بنوا کے شہر کے اندر بھی لگوائے کہ حضور علیہ السلام کی عادات بھی ہم اپنائیں۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے غلاموں، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو سنو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اور حضور علیہ السلام تو شدید بیماری کی حالت میں بھی حضرت علی المرتضی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سہارا لے کر پھر بھی مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ آج ہم ذرا سا عذر ہوتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں نے اکثر یہ محسوس کیا کہ جب کوئی جو آپ دوست تشریف فرما ہیں، آپ دینی ذہن کے لوگ ہیں، آپ مذہبی ذہن کے لوگ ہیں، آپ کا رجحان دین کی طرف ہے، اسی لیے آپ اس وقت تربیتی پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ عمومی طور پر الحمدللہ آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں آپ نماز پڑھتے ہیں، لیکن عموماً جو محسوس کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب کبھی خوشی کا موقع آتا ہے یا غمی کا موقع آتا ہے تو اس وقت بڑے بڑے نماز پڑھنے والے بھی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ غمی کے اندر نماز بھول گئی، خوشی کا موقع آیا تو نماز بھول گئی۔ لیکن میرے بھائیوں، خوشی دینے والا بھی رب ہے، غم دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ اگر خوشی کے اندر نماز نہ چھوڑی جائے تو وہ خوشی دو بالا ہو جاتی ہے، اگر غم کے اندر اللہ کی یاد کو نہ چھوڑا جائے اور نماز پڑھی جائے تو غم آدھا رہ جاتا ہے۔ آج سے یہ نیت کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، میری زندگی کے کوئی بھی معاملات آ جائیں، میں کبھی بھی نماز ترک نہیں کروں گا۔ یہ نماز فرض عین ہے۔ 5 وقت کی نماز جب آپ معمول کے مطابق پڑھنا شروع کر دیں گے، پھر آپ کا جی چاہے گا کہ میں نوافل بھی پڑھا کروں،
پھر آپ کا جی چاہے گا میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف کے اندر شامل ہوا کروں، پھر آپ کا جی چاہے گا کہ کبھی کبھی میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھا کروں، تہجد کی بھی آپ کوشش کریں گے، تو یہ مرحلہ وائز پھر آپ کے اندر بہتری آتی چلی جائے گی۔ ہمارے پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے، اپنے آپ کو بدلیے اور کوشش کیجئے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو اپنائیے اور اپنے آپ کو تبدیل کیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو دو جہاں کی کامیابی نصیب فرمائے۔